نہیں، میں تو نہیں کنفرم کر سکتا، نہ ہی میری معلومات ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جی اب قرارداد کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ریکمنڈیشن ہوتی ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے انٹینٹ کی. اب ظاہر سی بات ہے اس کے لیگل کانسٹیٹیوشنل جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہوں گی تو پھر ہوگا، اگر نہیں ہوں گی تو پھر آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہوگا. گورنمنٹ کی یہ انٹینٹ تو مئی 9 کے بعد سے ہمیشہ سے رہی ہے کہ جی اس کے جو بھی مئی 9 کو چیزیں ہوئیں اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے کچھ پلاننگ بھی تھی. نہیں پہلے آپ کی ہمیشہ ہوتا تھا کہ جو اس کے ذمہ دار افراد ہیں ان پہ ہونا چاہیے، اور بالکل ہونا بھی چاہیے. ایشو یہ ہے کہ یہ ضرورت کیوں آئی ہے کہ ٹارگیٹڈ چیئرمین اسپیسیفکلی نیمڈ، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں بیکاز پریشر بھی حکومت کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا تھا. بیکاز ممبرز جو تھے چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں یا نہیں ہیں، جو کولیشن پارٹیز کے تھے، ان کی طرف سے یہ پریشر آ رہا تھا کہ جی اگر تو یہ صرف سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے حربہ کہ عمران خان کو کھڈے لائن لگانے کے لیے اور کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، تو پھر بعد میں ہمارے اوپر پھر یہ الزام آئے گا کہ آپ نے یہ صرف جو کیا تھا مئی 9 کا ڈھنڈورا پیٹا تھا، یہ صرف سیاست کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ عمران خان کی پولیٹیکل اس پہ پریشر تھا. آئی نو ابھی واپس آؤں گا کیونکہ آج کل آپ کی چیزیں میں سمجھ نہیں آتی. پہلے ڈار صاحب کے سامنے کوئی ڈیفالٹ کی ری پروفائلنگ ری اسٹرکچرنگ کی بات کرتا تھا نا تو ڈار صاحب آگ بگولا ہو کے چھت کے ساتھ لگ جاتے تھے. پھر خود ہی ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بات کرتے کہہ دیا کہ ہم ری اسٹرکچرنگ پہ کام کر رہے ہیں، اینڈ سڈنلی وہ ری اسٹرکچرنگ کوشر ہو گئی. اس پہ فیبری میں اور جنوری میں اگر آپ وہ پوچھ رہے تھے تو اس وقت دس آپشن واز ناٹ آن دا کارڈ. نہیں وہ تو 4 دن پہلے تک بھی، 4 دن پہلے بجٹ سے بھی 3-4 دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ ایسی کی تیسی آپ سب کی جو ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں اور آپ ری اسٹرکچرنگ ایک دن تو کہنا تھا نا، ایک دن تو سچ بولنا تھا. آپ یہ کہیں گے کل کیوں نہیں کہا تھا؟ ایک دن تو سچ بولنا تھا، بولنا پڑ گیا. مطلب بہت آپ کی نظر میں وہ سچ ہے کہ بھائی پلان بی جو لوگ پوچھتے تھے نا واٹ از دا پلان بی، اگر آئی ایم ایف نہیں ہوا تو پھر کیا کریں گے، تو پھر کیا کریں گے وہ یہ تو 3 دن پہلے آپ کہتے تھے کہ وہ پلان بی اوہو تو 3 دن پہلے تو پلان بی پہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم آن سکرین نہیں بتا سکتے، یہ تو ہمارا پلان بی تو کوئی نیوکلیر اسٹریٹجی تھی جو بڑی خفیہ تھی. اگر مالک سیریسلی اگر ایون دا پرائم منسٹر آپ کو پتا ہے اب سے چند دن پہلے ریچڈ آؤٹ ٹو دا آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر. اس کا مطلب کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی بھی ہماری امیدیں باقی ہیں کہ جون میں 9th ریویو ہونے کے بعد. سر وہ تو جو ڈار صاحب کرتے تھے پرائم منسٹر بیچارے کو معافی مانگنی پڑتی تھی اور صلح کرنی پڑتی تھی، وہ تو مجھے لگتا ہے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے فون کرتے تھے آئی ایم ایف والوں کو. چلیں آپ نے ہماری حکومت کی ایک چیز کی تو تعریف کر دی کہ ہم نے کتنا اچھا پلے کیا، لیکن یہ ہماری پلاننگ نہیں تھی کہ جی 9 مئی کو عمران خان اریسٹ ہوئیں اور ریاکشن جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے فوجی چھاؤنیوں کی طرف ہو. یہ تو ہم نے نہیں پلان کیا تھا، نہ ہی ہم نے انسٹیگیٹ کیا تھا، نہ ہی ہم نے سوچا تھا کہ ایسا کریں گے. بھائی اگر آپ کو اتنا غم و غصہ تھا کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے نا کہ جی پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں آپ کو دے گا، حقیقی آزادی آپ کو چھیننی پڑے گی، تو بھائی ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سے فزیکل ہو کے، جیسے شاؤٹ کرتے تھے ہر جگہ لندن میں یا مدینہ منورہ میں یا اس قسم کی چیزیں، یا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اب ہم چھوڑیں گے نہیں، اب ہم یہ کریں گے. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ تو وہاں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو انہوں نے کیا کیا پلان کیا. ابھی آپ جو شہید کی بات کر رہے تھے 71 میں جو ہمارے پائلٹ شہید ہو چکے ہیں، بھائی اگر آپ کا غم و غصہ پریزنٹ آرمی لیڈرشپ کی پر ہے بھی یا پریویس آرمی چیف کے ساتھ تھا، تو آپ وہ 71 یا 65 میں جو شہید ہو چکے اس نے کیا قصور کیا؟ اور آپ تو بہت گنگاتے تھے. اس کا مطلب وہ سارا فراڈ تھا، وہ سارا فیک تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، آپ کے کوئی ایموشنز نہیں تھے، آپ صرف سیاست کر رہے تھے ان کی تعریفیں کر کے. جب وقت آیا جس دن تو آپ نے بجائے کہ میں ویسے نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ بھی وہ جو انہوں نے کیا انہوں نے تو کیا، لیکن آپ لوگ بھی تو نیڈلیسلی ایموشنلزم غلط کرتے ہیں نا. فار ایگزامپل مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے لوگ سارے سچ کیوں نہیں بولتے. بہت ڈپلوریبل حرکتیں ہوئی، بالکل قابل مذمت لانتی قسم کی حرکتیں ہوئی 9 مئی کو جو شہداء کے ساتھ جس نے بھی کیا، میں اس کے بڑا خلاف ہوں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے، اور ایئر فورس نے کنفرم بھی کیا ہے کہ ایم ایم عالم صاحب کا جو پلین ہے وہ محفوظ ہے، کراچی میوزیم میں ہے ایئر فورس کے. آپ لوگ ساروں نے ہر طرف یہ پھیلا دیا کہ ایم ایم عالم کا جہاز جلا دیا. وائی دس لائی؟
کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ایک سیکنڈ، بٹ کیوں کہتے ہیں آپ لوگ یہ؟ ایک سیکنڈ مالک، جو جہاز چلا ہے وہ بھی غلط چلا ہے، بٹ ہم آپ یہ کہیں کہ یہ پلین استعمال ہوا ہے، پھر اگر آپ ایموشنل میرا سوال سن لیں، آپ پھر ایموشنلز کو کیوں ایکسپلائٹ کرنے؟ آپ کا ایکسپلائٹ کرنا جائز ہے، دوسرے کا ایکسپلائٹ کرنا ناجائز ہے، یہ بھی غلط ہے نا؟ اچھا آپ میری بات سن لیں، بڑا سمپل سی بات ہے، یہ وہی ہے جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناح ہاؤس تھا بھی یا نہیں تھا، جناح صاحب یہاں رہے بھی تھے کتنی، وہ irrelevant بات ہے، وہ تھا وہ انسٹالیشن تھی، غلط تھا۔ تو یہ اچھا یہاں جو جا کے میاں والی بیس میں جو گئے تھے جلانے کے لیے، ان کو کیا اس کی ہسٹری پتہ تھی اس جہاز کی؟ ان کو تو ہسٹری نہیں پتہ تھی کہ یہ کون سا جہاز ہے، یہ وہ ہے جو ایم عالم صاحب نے اڑایا تھا یا کسی اور نے، سرفراز رفیقی صاحب نے اڑایا تھا، کس نے اڑایا تھا یہ جہاز؟ بٹ اٹ از اے سمپل میں نے پہلے یہی کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں کہ ہر ایسی چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن وہ کنڈیم سچائی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایکسٹرا براؤنی پوائنٹس ہر چیز میں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن آپ پہلے دوسرے ایشو پہ بھی آ جائیں، مجھے پتا عمران خان کے جب وہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دیں گے، اگر ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دیں گے تو پھر اس میں ایکسپلائٹ بھی کیا جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں، باقی تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ ایم عالم نہیں سرفراز رفیقی کا تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ واٹ ڈفرنس؟ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جھگڑے کیوں آپ کے اتنے ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ مطلب کہ باقی تو چھوڑے پی سی بی، تو آپ نے کراچی کا بھی ذکر کیا تھا، میئر کا الیکشن کا، میئر کا الیکشن کا ذکر کیا تھا کہ فار اے وائل پیپلز پارٹی چپ ہے اس وجہ سے، بیکاز آئی ہیو لیڈ دی ڈسکشنز، جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، جو کہ سکسیسفلی ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، کافی دن تک بات چیت ہوئی اور ہماری ٹاپ بھی انوالو تھی، بٹ کراچی میں آن دا فیس آئی واز لیڈنگ سعید غنی صاحب سے، مرتضی وہاب صاحب سے اینڈ سو آن۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے ہمارا تو ایک بڑا سمپل سا موقف تھا، اور پیپلز پارٹی کا بھی ہے، کہ یہ فیصلہ کہ ہم پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ تو 5 سال پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایک اتحاد ہو گیا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اپوزیشن میں ہم ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ کراچی میں تو کوئی پھٹا نہیں ہے، میں تو پوچھ رہا ہوں کراچی میں تو آپ ان کے ساتھ ہی ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں یہ جو پیپلز پارٹی کا پنجاب میں آپ سے ناراضگی ہو گئی ہے کہ آپ لوگ آئی پی پی کے اوپر بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے ترین خان پہ، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی اناؤنس ہو رہی ہیں، جو زرداری صاحب کافی نالا ہیں اس بات سے، بیکاز ان کا جو جتنی وہ کوششیں کر رہے تھے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ، وہ آپ نے ایک دم بریکیں لگا دی اس پہ۔ اچھا بریکیں دیکھیں، اس میں بڑا سمپل سی بات ہے مالک کہ جہانگیر ترین گروپ از ان ایگزسٹنس فار دا لاسٹ 2 to 3 years۔ یہ جتنے بھی ان کے اسٹالورٹس ہیں جو آج کل پی ٹی آئی کے وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی راجہ ریاض اینڈ ادرز، اون چودھری وغیرہ، یہ سارے 2-3 سال سے جہانگیر ترین گروپ میں تھے، اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا پولیٹیکل پارٹی، سینگ این اپرچونٹی، پی ٹی آئی کے جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں اس کی اپرچونٹی کے جی، چونکہ وہ فارمر پی ٹی آئی کی ہی ہیں سب، اون چودھری اور جہانگیر ترین اور علیم خان وغیرہ، تو ان کے پاس ایک زیادہ اٹریکشن ہے کہ بھائی ہمارے تو پرانے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو ایک امبریلا بھی دے دیں گے جس کی وجہ سے آپ سیاست بھی کر سکیں گے۔ تو وہ جن لوگوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم سیاست سے ہی کنارہ کش اختیار کر رہے ہیں، جس طرح سے کیانی صاحب نے جو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھے پی ٹی آئی کے، تو ان کو ایک موقع مل گیا، وہ سیکرٹری جنرل یہاں مل گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی اعتراض ہے ان پر، اور ظاہر سی بات ہے ہم ویلکم کیا، ہم کس بیسس پر ان کی کھچائی کریں، کس بیسس پر کہیں کہ آپ نہ اٹریکٹ ہوں، پیپلز پارٹی والوں کو کرنے دیں اٹریکٹ ان کو جو ٹوٹ۔ تو پھر اب شروع ہو گئی ہے نا، بہت آئے ہیں جہاں تک میری ٹینشن شروع ہو گئی ہے پھر، یعنی کہ ٹینشن تو دیکھیں ایک تو چیز نیچرل ہے، جو ایک حریف پی ٹی آئی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بہت برے طریقے سے، ان کی الیکٹورل پالیٹکس کیسے ہوگی، ظاہر سی بات ہے پی ایم ایل این کی اپنی آئیڈینٹی ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی آئیڈینٹی ہے، وی ول obviously go to form the government in اسلام آباد، وہ اپنے سے کوشش کریں گے، تو اب